وہ گئے تھے چوروں کے اونٹ بکریاں پکڑنے، راستے سے ایک شیر پکڑ لائے، لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ وہ سمجھے کوئی عام راہزن ہے، وہ تھا ایک سردار، ایک بادشاہ، اونچا لمبا، باروب، گرجدار آواز والا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم واقعہ بیان کریں گے۔ یہ 10 محرم 6 ہجری کی بات ہے۔ بنو قریظہ کے فیصلے کے چند دن بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف مدینہ کی 7 دن کی منزل پہ 30 سواروں کا دستہ بھیجا۔ مقصد تجارتی راستوں میں دخل اندازوں کی سرکوبی تھی۔ بکرات کے علاقے ذریعہ کے آس پاس کرتا بستی میں وہ گئے، دشمن بھاگ گئے، 10 لوگ دشمن کے مارے گئے، 150 اونٹ اور 3000 بکریاں ہاتھ لگی۔ 19 دن بعد یعنی 29 محرم 6 ہجری کو یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے۔ آتے آتے راہ سے پکڑے ہوئے ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ صبح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پہنچے، ساتھیوں کو بلا کے پوچھا، پتہ ہے کس کو پکڑ کے لے آئے ہو؟ ستون سے باندھا ہوا بندہ پہچانتے ہو؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، بولے نہیں حضور۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثمامہ بن اسال ہے، بنو حنیفہ کا سردار، یمامہ کا بادشاہ۔ پھر حکم دیا اس سے نرمی سے پیش آنا۔ ثمامہ بن اسال مسلمانوں کے لیے بہت کٹھور تھا۔ جب اسے پہلے اسلام کی دعوت ملی تو وہ الٹا مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ اپنے علاقے سے گزرتے کئی مسلمان اس نے پکڑ کے مارے بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے تو ٹھہر گئے۔ فرمایا، ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ بولا، گمان تو اچھا ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خونی کو ماریں گے، احسان فرمائیں گے تو قدردان شکر گزار ہوں گا، مال کی خواہش ہے تو جتنا چاہیں حاضر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سن کے اٹھ گئے، اپنے گھر سے کھانا بنوا کے ثمامہ کے لیے بھجوا دیا، اپنی اونٹنی کو دودھ نکالا اور وہ بھی ساتھ بھجوا دیا۔ دوسرے دن پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، ثمامہ نے وہی جواب دیا، پہلا اور آخری جملہ حذف کر دیا، صرف اتنا کہا، اگر احسان فرمائیں گے تو قدردان اور شکر گزار پہ احسان ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ٹھہرے اس کے پاس اور وہی سوال پوچھا۔ ثمامہ نے اب کی بار دوسرا جملہ بھی حذف کر دیا اور اپنا معاملہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا، ثمامہ تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اسے کھول دیا۔ ثمامہ حیرت کدہ بنا، آنکھیں پھاڑے سب کو سکتے کے عالم میں دیکھتا رہا۔ پھر گال پہ کافی دیر تک کسی گہری سوچ کو سوچتا رہا۔ 3 دن اس نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو دیکھا تھا، ان کی باتیں سنی تھی، ان کے معاملات اس کی نظر سے گزرے تھے۔ شراب مسلمانوں پہ حرام ہو چکی تھی، باتیں نکھری نکھری تھی، نہ کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا نہ منہ پہ، ہر کوئی سچ بولتا تھا، غیبت کا مزہ کوئی نہ لیتا تھا، فتنے فساد کی بات کوئی نہ کرتا تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ کم تولتے ہیں نہ ملاوٹ کرتے ہیں، دنیا کے کسی معاملے میں کھوٹ نہیں ملاتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ثمامہ یہ سوچتا سوچتا اٹھا، قریبی ایک چشمے پہ گیا، نہایا، تازہ دم ہوا اور واپس آیا تو اس کے چہرے پہ چہرہ ہی کوئی اور تھا، ماہ کامل سے ملی چاندنی سے چمکتے پروانوں جیسا۔ آتے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا اور بولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ تھے سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس طرح انہوں نے اسلام قبول